بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ اور آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے بلوچستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کا، کہ پاکستان کے یہ جوان پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان شہیدوں کو آج یاد کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے آج فارن فنڈنگ کیس، جس کو ممنوعہ فنڈنگ کا نام دیا گیا، جس میں عمران خان صاحب کے لیے اب کون سی نئی خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے، اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ اپنے ماہرین سے کریں گے بات۔ اور ذکر کریں گے کہ گزشتہ رات افغانستان کے اندر امریکہ نے ایک اہم کامیابی کا دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن کے اہم ساتھی ایمن الظواہری کو جہاں بحق کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کون تھے ایمن الظواہری اور کس طریقے سے ڈرون حملے میں ان کو نشانہ بنایا گیا، اس پہ بھی کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ نصر اللہ ملک صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ساتھ فواد احمد صاحب نئی بات پروگرام کے سینئر اینکر پرسن ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کروں گا میں نصر اللہ ملک صاحب سے۔ اسلام آباد میں ہمیں حافظ طارق صاحب نے بھی جوائن کر رکھا ہے۔ نصر اللہ صاحب، یہ جو جنرل سرفراز شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میجر جنرل ہیں، باقی بریگیڈیئرز ہیں، تمام جو جوان 6 شہید ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے اطلاعات کل ہمیں آئیں کہ جی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے، متاثرین کی خدمت میں مصروف تھے، اور جس طریقے سے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو حادثہ پیش آیا، تو پاک فوج کا جو کردار ہے ایسے سانحات کے اندر اور جس طریقے سے وہ خدمت میں مصروف تھے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم پوری قوم کو ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، دعا کرنی چاہیے۔ پوری قوم نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے سے انہیں بچا لے جب یہ حادثے کی خبر منظر عام پر آئی، لیکن جو اللہ کو منظور ہوا، ان کی زندگی کے شاید اتنے ہی دن تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی سینئر آفیسرز، فوج کے جوان جب ایسی کوئی سانحات یا قدرتی آفات یا مشکلات آتی ہیں تو اس میں اپنا بھرپور فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کو اگر ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو 2005 کا زلزلہ، اس میں سب سے مشکل تھا لوگوں کو ریسکیو کرنا۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر ریسکیو فوجی آپریشن کہا جائے لوگوں کی جان بچانے کے لیے تو وہ ارتھ کویک تھا جو 2005 8 اکتوبر کو پاکستان آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں آیا۔ اب کشمیر میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں دور دراز علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیلی استعمال کیے گئے، پہاڑوں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، زخمی تھے، ان کے گھروں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس وقت بھی فوجی جوان شہید ہوئے ریسکیو آپریشن کے دوران ہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی نے جانا ہے دنیا سے، لیکن انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، کسی ایک انسان کی جان بچاتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی جان وار جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے شہادت جو ہے وہ بہت کم ہو سکتی ہے۔ سیلاب نے بڑا متاثر کیا ہے بلوچستان کے اندر، لوگ بے یار و مددگار ہیں، گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلی ویژن اسکرین پر کچھ مناظر بھی ناظرین دیکھے ہوں گے کہ وہاں ڈائیو کر کے جا کے پانی میں سے بندے کو نکالنا، جہاں ہیلی کے لیے بہرحال بڑا مشکل ہوتا ہے، ہیلی کا کنٹرول بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آج کل برسات کا موسم ہے، آج کل سب سے سینسٹیو اگر کوئی فضائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے ہیلیز ہیں جو جا کے ان ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پہ پوری قوم کو دکھ بھی ہے، پوری قوم سوگوار بھی ہے۔ ایک سینئر ترین فوجی آفیسر، صدرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل سرفراز، ایک بڑے اچھے انسان تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے شہادت کی خبر آتے ہی اتنے لوگ جو ہے ان سے ان کے محبت کا اظہار کریں، تعلق کا اظہار کریں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں کے قریبی تعلق رکھنے والے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ خالصتاً انسانیت کو بچانے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاک فوج کے جوانوں کا یہ کردار، پوری قوم اس کو سلام بھی پیش کرتی ہے، خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ اور ان کے جو یقینی بات ہے، جو ان کے بچے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان سے دلی ہمدردی کا، دکھ کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ان کے لیے بہرحال ایک بڑا سانحہ ہے، بالکل باپ کا چلے جانا، بھائی کا چلے جانا۔ میرے خیال میں پوری قوم کو ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اسی طریقے سے جو پوری قوم ہے اس کے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ ہمیں انہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، مشکل حالات میں گھیرے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم سیاسی طور پہ اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو بھی نظر انداز اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمارے شاید وہ سیاسی مخالفین ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کو اس طرف جانے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ فوج کے جوان اس تفریق کے بغیر کہ کس ایریے میں جانا ہے، کس کمیونٹی کے لیے جانا ہے، کس نسل کے، کس قبیلے کے، کس مذہب کے لوگوں کو بچانا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر بھی یہ جو ایک پوری سوچ ہے انسانیت کی خدمت کی وہ پیدا کرنی ہوگی۔ بالکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ طارق صاحب کی طرف چلوں گا۔ حافظ صاحب، کتنا بڑا سانحہ ہے قوم کے لیے کہ کل سے پوری قوم دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ کو معجزہ ہو جائے، لیکن آج جس طریقے سے اناؤنس کیا گیا کہ وہ تمام افراد جو ہیں شہادت پا چکے ہیں، کہ جذبہ جو ہے قوم کا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا، خدمت کا، کہ آگے بڑھ کے جس طریقے سے انہوں نے انسانیت کو بچایا، کیا کہیں گے آپ؟ سنوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اب دیکھیں، ایک تو بڑا لاس ہے پاکستان آرمی کے جو آفیسرز گئے ہیں، اس میں جنرل سرفراز کو مطلب ہماری جو میری ملاقات ہوئی جنرل سرفراز سے وہ اس وقت ہوئی جس وقت وہ واشنگٹن میں ملٹری اٹیچی تھے، ایک بریگیڈیئر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ اور وہاں آج بھی جو واشنگٹن میں آپ کے جو دوست ہیں صحافی ہمارے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا پروفیشنل وہ آدمی تھا۔ پھر وہاں سے یہ پروموٹ ہوئے، جب آئے یہاں پہ تو ڈی جی ایم آئی کے طور پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد کور کمانڈر بلوچستان کی ایک خاص ڈائنامکس ہیں۔ بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں کے ساتھ ایسے پروفیشنل آفیسرس کو تعینات ہے، تمام اس لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں۔ وہاں بلوچستان کے اندر کام کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ ہے۔ ایک افغانستان کا بارڈر ہے، ساتھ میں ایران بھی ہے، یعنی سیکیورٹی اور جیو اسٹریٹجک جو معاملات ہیں، اور پھر بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو انسرجنسی کے نام کے اوپر جو موومنٹس چل رہی ہیں، جو ملیٹنسی ہے، دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں، ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ایجنسیز کا وہاں پہ رول ہے، ہمارے پڑوسی ممالک کی بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسی وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ بہت پسماندہ ترین علاقہ ہے، اور اس پسماندہ ترین علاقے میں صرف یہی نہیں کہ یہ سیلاب یا کوئی اور چیز، اس میں ایجوکیشن سے لے کے اور باقی جو ویلفیئر کے کام ہے اس میں فوج جو ہے وہ پریکٹیکلی بہت زیادہ انوالو ہے، اور ایز اے لیڈر جو ہے وہ کور کمانڈر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جنرل سرفراز نو ڈاؤٹ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری پروفیشنل آدمی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور آپ کے شاید علم میں بھی ہو کہ ابھی جب یہ پچھلی پوسٹنگ ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور جس وقت یہ تنازع ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نام ہونے ہیں، تو جن افسران کے نام ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کنسیڈر کیے گئے، جنرل سرفراز از ون آف دیم۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروفیشنل کیپیبلٹی ہو۔ پھر جنرل امجد جو ڈی جی کوسٹ گارڈ ہیں، اب ان کی فیملی کی جو سینٹیمنٹ ہوں گے نا، وہ آپ ویسے تو تمام فیملیز ایسی ہیں، لیکن وہ ابھی ایک ہفتہ ہوا جو یہ پروموشنز کا بورڈ ہوا تھا، جس میں بریگیڈیئرز ٹو میجر جنرل پروموٹ ہوئے تھے، اور جو ان کی فیملی سورسز ہے وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی فیملی جو ہے نا وہ گیدر ہوئی ہے، اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان آرمی کے اندر جب آپ آئے ہیں کاکول میں، اور وہاں سے لے کے جب آپ میجر جنرل تک کے عہدے پہ پہنچے تو شاید مشکل سے 2 یا 3% لوگ بھی نہیں ہوتے جو وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اتنی بڑی پرائیڈ کی جو چیزیں، اور وہ ایک ایسا موقع کہ ابھی فیملی پراپر طریقے سے اس سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکی تھی، کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جو افسوسناک اور دکھ کی خبر۔ تو ایک یہ لاس، یعنی پروفیشنل لاس بہت بڑا، یعنی ایک چیز۔ دوسری یہ چیز کہ قربانیوں کی جو داستان ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور کہانی رقم ہوئی ہے، اور وہ کہانی یہ رقم ہوئی ہے کہ قربانی دینے والوں میں صرف پاک فوج کا سپاہی یا کوئی نچلے رینک کے افسر شامل نہیں ہے، وہ پاکستان فوج کے ٹاپ سے لے کے، یہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے، ٹیررزم کے اندر جنرل مشتاق ہیں، اور اس طریقے سے سوات میں وہ جو جنرل صاحب ہوئے ہیں، اور آرمی کے کتنے افسران جو لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئرز، نوجوان افسران جو کیپٹن ہیں، وہ شانہ بشانہ جو جوان ہے اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں، بلکہ جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور قربانی دینے میں بھی پیچھے نہیں ہیں اپنے کسی جوان کے ساتھ سے۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، اور ہمارے لیے پرائڈ کی بات ہے کہ
ایک فورس جس پہ آپ فخر کر رہے ہوں، اس کی لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ ہو کہ جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایک قربانی کی داستانیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حوصلے کی بات بھی ہے، اور یہ ایک امید بھی ہے کہ جس قوم کے پاس ایسی لیڈرشپ ہو فوج کے اندر، اور ایسی لیڈرشپ اگر پولیٹکس کے اندر ہو، ایسی لیڈرشپ آپ کی اکانومی کے اندر ہو، ایسی لیڈرشپ آپ کی میڈیا میں ہو، تو یہ چند لوگ اپنے اپنے شعبے کے اگر لیڈر جو ہیں اسی طریقے کے اگر بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ہمیں پھر آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. بالکل. تو اور اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ یونیفارم کے اندر ایک شخص ہو اور اس یونیفارم کے اندر اس نے جام شہادت نوش کیا ہو. اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اور فواد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ملک صاحب، اپنا عثمان صاحب آپ دیکھیں گے پاک فوج جس طرح سے پاکستان ایک گلدستہ ہے، پاک فوج اس گلدستے کا ایک اور خوبصورت رخ ہے، ایک اور خوبصورت چہرہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جو جنرل صاحب تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، جو میجر جنرل صاحب تھے وہ کشمیر آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ان کے ساتھ میجر شہید ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ سندھ دھرتی کا بھی ایک سپوت تھا، ایک جو فیصل آباد کے تھے. یہ تمام لوگ ایک وطن کی خاطر، ایک نظریے کی خاطر جمع ہوئے تھے. یقیناً جمع ہونے سے مراد یہ کہ ایک ساتھ اپنی فرائض انجام دے رہے تھے، مادر وطن کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے ہی لوگوں کو جو مشکل کے اندر گھرے ہوئے بلوچستان میں اس سے نکالنے کی ایک جد و جہد تھی، کوشش تھی، صحیح تھی. اور اس دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان شہداء پر فخر ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سیاست کا، اور آج جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا ہے اس پر کریں گے بات. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا. 8 سال سے یہ کیس چل رہا تھا، 1 مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ تھا، اور آج بالآخر صبح 10 بجے یہ سنا دیا گیا، جس کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. عمران خان صاحب پر کیا نہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، خود پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے اراکین اسمبلی کے اوپر کیا قدغن لگ سکتی ہے، یہ ہے وہ آج کے موضوعات. اور اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، کیا 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے. آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء اور جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کی پریس کانفرنسز تھیں، اور اس بات پر وہ خوش تھے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ سننے کے فوری بعد خوشی کے شادیانے بجائے ان کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف فاش ہو جائے گی، اس پہ پابندی لگ جائے گی، انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. خود شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا، لیکن اس کے بعد اسی تحریک انصاف نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب آپشنز کیا ہیں تحریک انصاف کے پاس، کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے، اس پہ ہم کریں گے بات. نصر اللہ ملک صاحب سے شروع کروں گا. نصر اللہ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ کوئی اچھی خبریں ہیں یا بری خبریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صبح سے کہا جا رہا ہے کہ چوہا نکلا اور وہ بھی مرا ہوا، اس کی بدبو ان کو متاثر ضرور کرے گی. اچھا، ہاں، یہ جو سوچ ہے، پلاسٹک کا ہے. نہیں، میں کہتا ہوں یہ جو چوہا مرا ہوا ہوگا اس کی بدبو ان کو متاثر ضرور کرے گی. دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو مریم نواز کو کوئی پھانسی نہیں ہوگی تھی، لیکن مریم نواز کے ایک اس ٹیسٹ ڈیڈ کے اوپر کہ جو وہ کیربری جو فونٹ تھا، انہوں نے غلط بیانی کی عدالت کے اندر آ کے، آج تک ایک پولیٹیکل تلوار ان کے اوپر ان کے مخالفین لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف نے اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی، غلط بیانی کی، اس کو کنسیلمنٹ کی، بتایا نہیں کہ میں نے وہاں سے میرا کامہ ہے وہاں پہ اور میں نے وہاں سے پیسے وصول نہیں کیے. اس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، پرائم منسٹرشپ ان کو چھوڑنی پڑی. جہانگیر خان ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. جہانگیر خان ترین صاحب کوئی غریب آدمی نہیں تھے کہ وہ لندن میں فلیٹ یا اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے، لیکن ان کی اس غلط بیانی کی بنیاد پر کہ انہوں نے جو اثاثے شو کیے اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس لندن میں بھی ایک گھر موجود ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کیا تھا کہ ہم نے اعداد و شمار دیے ہیں، ہم نے صحیح دیے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ اوپن اور شفاف تحقیقات ہوں، لیکن اس کے باوجود 50 بار ایڈجرن کیا گیا اس پروسیڈنگ کو. پھر بار بار عدالتوں سے رجوع کیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ تحقیقات آگے نہ بڑھیں.
میں سمجھتا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو شکست ہوئی ہے اور یہ پولیٹیکل شکست ہے. یہ ضروری نہیں ہے اب لوگ سوچ کے بیٹھے تھے شاید عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, جیل چلے جائیں گے. یہ اس مہم کا آغاز ہو گیا ہے جو عمران خان صاحب اپنے مخالفین کے خلاف صادق الامین کا جو ان کو خطاب ملا ہوا ہے اس کے اوپر یہ زد پہنچی. یہ اب دیکھیں دوسری بات یہ کہ کوئی فنڈز بھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جی کوئی بڑی بلین ڈالرز کی کوئی جو ہے وہ کہیں انویسٹمنٹ کی جائے تھی عمران خان صاحب کے اوپر. مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے یہ فنڈز چھپائے, یہ اکاؤنٹس آپ نے چھپائے, اس کو پی ٹی آئی نہیں مانتی تھی, ثابت ہو گیا جھوٹ بولا. ہر سال جو رپورٹ آپ سبمٹ کرواتے ہیں, جو سرٹیفکیٹ آپ جمع کرواتے ہیں کہ یہ تمام اعداد و شمار درست ہیں, اس میں بھی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے. اب آپ کے مخالفین کے پاس دو راستے ہوں گے. جب آپ الیکشن میں جائیں گے تب آپ کے مخالف کے پاس یہ راستہ ہوگا, وہ کہے گا جی یہ 62 کے اوپر پورے نہیں اترتے. کنسیلمنٹ آف ایویڈنس ان کے پاس جو انہوں نے اس کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. اچھا نصر اللہ اس سے صاحب, پہلے آپ کی بات میں اگر صحیح مان لوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, لیکن یہی عمران خان صاحب جس طریقے سے اس الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی اب مسئلہ کیا تھا, خان صاحب کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں, اسی لیے شور مچا رہے خان صاحب کو سارا پتہ تھا, اس لیے وہ ڈیلائنگ ٹیکٹر استعمال کر رہے تھے, اس لیے وہ روک رہے تھے اس کا فیصلہ نہ آئے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ فیصلہ ہے, اس لیے انہوں نے خود کچھ اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا ہے. ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے محمد رشید کے اکاؤنٹ سے, ہمیں شاہ فرمان کے اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ٹی آئی کو یہ پتہ تھا کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا اور یہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے اوپر ایک چڑھائی تھی. الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس لے جانے کی جو باتیں ہو رہی تھی صرف اس لیے تھا کہ پی ٹی آئی کو سارا کچھ علم تھا. اب پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ کیا ہوگا, قانونی جو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. سیاسی آپ دیکھ لیں, آج صبح سے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, پی ٹی آئی کو ڈیفینسو ہونا پڑا ہے, اگرچہ ان کے 4 لیڈر نہیں ہونا چاہتے. نہیں, وہ تو جمعرات کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کس چیز کا احتجاج؟ آپ جھوٹ بولا اس کا احتجاج, یعنی اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے احتجاج کیا کہیں گے جا کے کہ جب خان صاحب کو بلا کے ایک شوکاز بھی جاری ہوگا, آپ کے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ سیز کر لیے جائیں گے, تو آپ کس چیز کا احتجاج کریں گے؟ اب فواد, آپ کو احتجاج مؤثر ہوتا نظر آتا ہے کہ خان صاحب جو بھی کال دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی کال نہیں بھی دیتے تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو آپ کو کیا منظر نظر آئے گا جمعرات کو, کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اسلام آباد کے ارد گرد ساری حکومتیں خان صاحب کی ہیں. اچھا عثمان بھائی, کوئی آپ یہ توقع کریں کہ شاید لوگ ان کی کال پہ لبیک کہہ کے نہیں نکلیں گے, یہ غلط ہے. نکلیں ایک کلٹ ہے جس نے ان کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے. خان صاحب اس وقت جو ہے وہ اگر اپنا چہرے کو تبدیل بھی کرا کے آ جائیں اور کہیں کہ میں نے چہرہ تبدیل کرا لیا لیکن میں عمران خان ہوں, تو لوگوں نے پھر بھی ماننا ہے. خان صاحب اگر یہ کہیں کہ یہ آج اس وقت دن ہو رہا ہے تو لوگوں نے پھر بھی ماننا ہے, کیونکہ خان صاحب جس جگہ چلے گئے ہیں, یہ سیاست میں وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ پھر تمام چیزوں سے جو ہے وہ بے خبر ہو کے اپنے قائد کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ اس سے پہلے ماضی میں جو ہے وہ لوگوں نے اپنے محبوب قائد کی خاطر اپنے آپ کو آگ لگائی ہے, ایسا بھی ہوا ہے نا, اس پاکستان کے اندر ہی ایسا ہوا ہے. تو یہ چیزیں دنیا کے اندر, مطلب امریکہ جیسے ملک کے اندر جب یہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹل ہل کے اوپر بہت سارے ٹرمپ کے حامی پہنچ سکتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ تصور نہ ہو, اتنی مضبوط جمہوریت ہو, اتنی طویل ایک اس کی تاریخ ہو جمہوریت کی, وہاں پر جب لوگ پہنچ سکتے ہیں اپنے لیڈر کی خاطر کہ جس کو ہم نان سیریس لیتے تھے اور سمجھتے تھے, اس کی خاطر بھی تو لوگ پہنچے نا. تو ہر فرد کے پیچھے اس کے حصے کے چند, میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کروں گا جو محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے حصے کے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چلیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ نیا بیانیہ یہ ہے کہ ہم فورن فنڈنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور فورن فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ملک ہمیں اگر سپورٹ کر رہا ہوتا, کوئی ریاست ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی, یہ تو چند مخصوص لوگوں نے ہماری جو ہے وہ محبت میں ہمیں جو دیا ہے. پھر ایک چیز کو وہ بڑا اور پورٹرے کر رہے ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں, شہباز گل صاحب نے, جن کو میں انتہائی نان سیریس سمجھتا ہوں, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی مثال کے طور پر ایک صاحب نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ سے ایک رقم بھیجی, آپ فرض کر لیجئے کہ $100 کی رقم بھیجی, تو جوائنٹ اکاؤنٹ ان کا اور ان کی اہلیہ کا تھا. جو صاحب جنہوں نے رقم بھیجی وہ پاکستانی ہیں, لیکن ان کی اہلیہ جو ہے وہ ہندوستانی نژاد ہیں, جو سیٹھی جو اس وقت جو پورا جن کا نام چل رہا ہے. تو کہا یہ گیا کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آدھی رقم تصور کی کہ آدھی رقم ان خاتون نے بھیجی اور اس کی بنیاد پر جو ہمیں کنفیوژن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چرن سنگھ کا کیا کہیں گے آپ, اس جان کا کیا کہیں گے, فلپس کا کیا کہیں گے, مختلف کمپنیوں کا کیا کہیں گے, ای پلانٹ کا کیا کہیں گے, اور جو مختلف لوگوں یہ تو وہ بات ہے نا. اچھا اس میں سب سے اہم بات جو ہے نا عثمان بھائی, سب سے اہم بات وہ ہے کہ جو آج مصدق ملک صاحب نے کہی ہے. کیا کہا مصدق ملک صاحب نے؟ یہ کہا ہے, انہوں نے کیٹاگوریکلی وہ تمام چیزیں بتائی ہیں, پھر چاہے وہ کے الیکٹرک کا معاملہ ہو, چاہے اس جیسے دیگر معاملات ہوں,
کہ عارف نقوی صاحب کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے فنڈنگ کی ہے، ان کو عمران خان صاحب نے بدلے میں کیا دیا ہے، کس طریقے کے فائدے پہنچائے ہیں، کہ الیکٹرک کو کس طریقے سے پاور جنریشن بڑھانے کے بجائے جو ہے وہ ان کے پاور جنریشن بڑھانے کا زور دینے کے بجائے ان کو مزید بجلی دی گئی. 650 میگا واٹ تھی عمران خان صاحب کے دور میں، 1000 میگا واٹ ہو گئی. میں مانتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، لیکن اس ڈیزاسٹر کے اندر کیا تعدیبی کارروائی کی گئی ابراج گروپ کی اس کمپنی کے الیکٹرک کے خلاف، کہ جن کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے 650 میگا واٹ ہمیں واپس کرنے ہیں، آپ نے ہم سے بڑھوانے نہیں ہیں. یعنی کہ اس تمام صورتحال کے اندر مصدق ملک صاحب کی جو آج بہت ساری پریس کانفرنس ہوئی ہیں، ساری پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تھی، جس کے اندر تم غلط ہو میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. خورشید شاہ صاحب میرا خیال ہے اب اسلام آباد کا حال جان لیتے ہیں کہ کیا وہیں سے پتہ لگے گا، وہیں سے پتہ چلے گا. اور حافظ طارق صاحب تو ویسے ہی بڑے باخبر ہیں اس معاملے میں. حافظ صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت کیا کرے گی اگلے 15 دن کے اندر، تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ عثمان بھائی، ایک تو یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی جا رہی جو کہ آپ سمجھیں کہ جس کے نتیجے میں تحریک انصاف ملیمیٹ ہو جائے گی، پارٹی بند ہو جائے گی، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. یہ کچھ لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ معاملہ کہ وہ جو حکومت کی چیزیں ہیں وہ اپنے قانونی آپشنز، ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی، وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، وہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن معاملہ یہ ہے عثمان بھائی کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کب جاگتا ہے، کس کے حق میں جاگتا ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری یہ رہی ہے. حالات کے اندر آپ دیکھیں نا، 62-63 پر بات ہو رہی ہے نا، اسی 62-63 پر جیسے ملک صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ ایک ایفیڈیوٹ دینے کے جرم میں جو ہے وہ ان پر پابندی لگتی ہے، نواز شریف صاحب تنخواہ نہ لینے کے حوالے سے نااہل ہو جاتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اثاثے چھپانے پر نااہل کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب پہ تو یہ ثابت ہو گیا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. حافظ صاحب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ یاد دلا دوں، سردار غلام عباس صاحب چکوال سے. ان کی اپنے زمینیں ان کے والد صاحب نے اپنے مزارین کو، اپنے ملازمین کو کچھ زمینوں پہ گھر بنانے کی اجازت دی، وہاں لوگوں نے گھر بنا لیے، لیکن زمینیں ان کے نام پر چلتی آ رہی تھی. اب سردار غلام عباس صاحب کے نام پہ بھی وہ وراثت شفٹ ہو گئی تھی. جب وہ الیکشن میں حصہ لینے گئے چکوال میں، تو ان کے مخالف نے یہ اعتراض کیا کہ جو گوشوارے انہوں نے جمع کروائے ہیں ان میں ان زمینوں کا ذکر نہیں ہے جہاں فلاں فلاں لوگ رہتے ہیں. تو سردار غلام عباس صاحب کے والد صاحب تو دے چکے تھے. اب آپ نے نا آدھی بات نہیں بتانی، اب یہ بتانا ہے کہ ان کے مخالفین کے پیچھے کون تھا جس نے سردار غلام عباس صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا. میری گزارش یہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ اس کو ہم الگ کر دیں. بتائیں گے حافظ صاحب، ہم تو بتا بھی نہیں سکتے کون تھا. لیکن کیا یہ پریسیڈنٹ جب سیٹ ہو چکی ہے کہ ایسے کنسیلمنٹ آف جو ہے ایویڈنس، یہ کنسیلمنٹ آف جو آپ کے ٹروتھ ہے وہ چھپانے والا آدمی ڈسکوالیفائی ہوگا تو آپ اس کے لیے کیا آئین چینج کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ لٹکتی تلوار ہے جو رہے گی. اب آرگومنٹ میں ذرا ایک لمحے کو، اب چونکہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو میں پی ٹی آئی کے جو آرگومنٹ تیار ہو رہے ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں. ایک بات یہ کہ وہ کہتے ہیں ڈیبٹ نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرسنل ایفیڈیوٹ یا پرسنل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ایز اے پارٹی ہیڈ یا لیڈر دیا گیا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے اوپر یا پارٹی کے فائنانس سیکریٹری کے اوپر آتی ہے. جب تک آڈٹ نہ ہو جائے، جب تک اکاؤنٹنٹ جو ہے نا وہ ساری چیزیں نہ بیان کر دے، اس وقت تک اس کی رسپانسبلٹی، اس کے پاس تو ایک چیز آئی اس نے سائن کر کے بھیج دی. یہ اس طرح کے بہت سارے آرگومنٹ ہیں. 8 سال الیکشن ایک صرف قطع کلامی حافظ صاحب، سرکاری افسران کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کی یا جو ہے وہ کسی کرپشن کی، اس میں بھی تو ان کے دستخط، انہی دستخط کی بنیاد پہ شرجیل میمن بھی جیل میں رہے، حالانکہ وہ وزیر تھے، اور نیچے جو ہے وہ لوگوں نے کیمپین جاری کی. اور کس کو جاری کی؟ جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، انہوں نے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نہ کرپٹ ہیں نہ چور ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ آپ لے کے چلے جائیں، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اوپر لے کے چلے جائیں کہ جی انہوں نے فلاں آدمی سے یہ یونیورسٹی کی مد میں یہ زمین لی تھی، کوئی تیار نہیں ہے. ان کے اوپر ہیرے کی انگوٹھی کا معاملہ لے کے چلے جائیں ان کی فیملی کے اوپر، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ نے سوسائٹی کو ایک ایسی پولرائزیشن میں لے گئے ہیں جہاں ان کے جو فالوور ہیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، وہ نعوذ باللہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک ایسے درجے پہ رکھ دیا ہے جہاں عمران خان صاحب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، عمران خان صاحب سے کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ پولیٹیکل نیریٹو ضرور بنتا رہے گا.
پریس کانفرنسز شور ہوتے رہیں گے. یہ اب جو چور 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 عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, اب جو حکومت ہے یا ان کے اوپوننٹ ہیں وہ ان کو کہیں گے جی یہ سب سے بڑے چور ہیں, انہوں نے یہ کرپٹ ہے, یہ ثابت ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ یعنی کہ آپ کو عدالت میں جاتا ہوا یہ معاملہ نہیں لگ رہا. صاحب کہیں نہ کہیں 100 گھر چوراں دے ایک دن سائیاں دا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. خان صاحب پچھلے 3 مہینے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو مہم چلا رہے تھے وہ مہم کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ یہ فیصلہ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں. ہر جگہ تے اس قسم دی جڑی طریقہ کار نہیں چلنا. ملک صاحب نہیں چلنا چاہیے, مگر اب پھر آپ کو نظریہ ضرورت کو نور جہاں کے گیت سنانے پڑیں گے اس کو جگانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا پھر ایسے ہی چلنا ہے. جب دل چاہتا ہے کورٹیں فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہیں, ایک دم سے کیسز ٹیک اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کے حق میں معاملات چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے, وہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی قاعدہ قانون کسی ضابطے کے تحت کوئی کارروائی ہوتی ہے. 8 سال تک یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لٹکتا رہا, کبھی ایک کورٹ میں, کبھی دوسری کورٹ میں, کبھی یہ سامنے نہ آنے دے, کبھی وہ سامنے نہ آنے دے, کبھی فلانی جو ہے نا وہ چیز کو چھپا دے, کبھی یہ پبلک نہ کرے. کیا ہوتا رہا اس کے بعد 8 سال لگے ہیں آج اکبر ایس بابر کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. اب مزید اگر کورٹوں کے اندر 8 سال اور 10 سال گھسٹتے رہے تو اس کے بعد پھر کہاں عمران خان, کہاں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست, اور پھر ٹھیک ہے لوگ چلتے رہیں, اس وقت تک کتنے پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہوگا. تو یہ ہے کہ اگر چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو پھر ایک سٹریٹ ڈائریکشن میں جانا پڑے گا. جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اوپر بھی باتیں اٹھا رہے ہیں یہ جو معاملات, ٹھیک ہے جی ان کو وہ بھی کہیں کہ لائیں, ہماری چیزیں بھی کرے, باقی پارٹیز بھی کرے. ایک چیز اچھی ہو گئی ہے کہ آئندہ کوئی پارٹی ہیڈ جو ہے نا وہ کسی اکاؤنٹنٹ کے بھیجے ہوئے چیز کے اوپر اب سائن کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا, اور یہ بھی دیکھے گا کہ بھائی صاحب اگر عثمان صاحب فنڈنگ کر رہے ہیں تو ذرا یہ لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. کم از کم آپ پڑھے لکھے اکاؤنٹنٹ رکھیں گے, یہ مفت کے جو منشی رکھ کے جو اکاؤنٹ جمع کراتے تھے کاغذ کالے کر کے الیکشن کمیشن میں فارمیلٹی کے لیے جو صفحے بھر دیا کرتے تھے, اب مجھے لگتا ہے کہ کم از کم یہ کام ذرا ایک قاعدے قانون طریقے کے ساتھ تمام جو لیگلٹیز ہیں اس کو پورا کر کے, جس طرح ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے, جس طرح اور وائٹ کالر کرائم کیے جاتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اب یہ اپنے جو فنڈنگ کے معاملات ہیں ان کو قاعدے طریقے کے ساتھ جا کے جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن میں. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, اور اب جو عدالتی جنگ ہے کس طرح شروع ہوتی ہے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے, کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے احمد الزواری کی ہلاکت کا. جی ناظرین, یہ ہیں امریکی صدر جو بائیڈن جو ہلاکت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. احمد الزواہری جو القاعدہ کے نمبر 2 اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی, ان کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا ڈرون حملہ کر کے. اور اس پر تفصیلات کیا ہیں, احمد الزواہری کے بارے میں اطلاعات تو یہ تھیں کہ شاید وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں اور القاعدہ نے اپنا جو مرکز ہے وہ کہیں اور شفٹ کر لیا ہے. تو کتنی کس بات میں سچائی تھی اور کس جگہ پہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے, اور ڈرون کے حوالے سے بھی یہ کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے. مشتاق یوسف زئی ہیں, ماہر افغان امور کے, انہی سے اپڈیٹ لیتے ہیں. مشتاق صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی, کہ کون سا علاقہ تھا اور جو ڈرون یوز کیا گیا ہے کون سی سرزمین سے اڑ کر گیا, کیا ہے معاملات؟ بہت شکریہ. اصل میں احمد الزواہری کے بارے میں کنفلکٹنگ رپورٹس تھی, مختلف معلومات تھی گزشتہ چند سالوں میں, لیکن یہ معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے اور افغانستان میں ہے. جب 2011 میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا ایبٹ آباد میں, تو پھر یہ القاعدہ کے سربراہ بن گئے. اس وقت یہ نمبر 2 تھے اور ابھی تک یہ سب سے زیادہ جو موسٹ وانٹڈ لسٹ ہے FBI کی امریکہ میں, ان میں سے یہ سرپرست ہے. ان کی سر کی قیمت انہوں نے $25 ملین رکھی تھی. تو ان کی ہلاکت کے بعد جب یہ القاعدہ کے سربراہ بنے تو زیادہ تر عرصہ انہوں نے افغانستان ہی میں گزارا تھا. میری خود چند طالبان رہنماؤں سے بات ہوئی تھی, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب یہ افغانستان میں نیٹو کے خلاف برسر پیکار تھے تو اس وقت احمد الزواہری کو ہلمند کا ایک علاقہ ہے مسا قلعہ, وہاں پھر ان کو پہاڑوں میں رکھا گیا تھا, اور بقول ان کو ایسے علاقے میں انہوں نے رکھا تھا کہ بہت چند لوگ ان کے ساتھ تھے. تقریباً بقول طالبان کے 6 ان کے باڈی گارڈز تھے, اور یہ سارے جو لوگ تھے ان کا تعلق مصر سے تھا, کیونکہ یہ خود بھی
ایک ٹرین سرجن تھے, ان کا تعلق مصر سے تھا. تو یہ بقول طالبان کے ایسا علاقہ تھا کہ وہاں پہ دور افتادہ علاقہ تھا, آبادی بہت کم تھی, اور بقول طالبان کے لوگ اتنے سادے تھے کہ ان کو زیادہ تر سبزیوں کے نام بھی نہیں آتے تھے. یہ ان کی باتیں ہیں طالبان کی. تو ایک تو رسائی بہت کم تھی ان تک, اور پھر جب طالبان کی لاسٹ ایئر 15 اگست 2021 میں افغانستان میں ان کی حکومت بنی, تو پھر اس کے 6 مہینے بعد ان کو شفٹ کیا گیا کابل میں. شیر پور کا علاقہ ہے وزیر اکبر خان میں. یہ بہت ہی محفوظ ترین علاقہ ہے. یہاں پہ بہت بڑے بڑے گھر ہیں, بڑے مہنگے گھر ہیں, اور یہ زیادہ تر جو گھر ہے یہ جو پریویس گورنمنٹ تھی ڈاکٹر اشرف غنی کی اور حامد کرزئی صاحب کی, تو ان میں جو سرکردہ لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا, یہ وزیر تھے, یہ گھر زیادہ تر ان لوگوں نے بنائے تھے. اچھا. اور یہ جب ان کے جانے کے بعد جب یہ گھر خالی ہو گئے تو طالبان نے زیادہ تر گھروں پہ قبضہ کیا, وہ بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہے. تو یہ جس گھر میں رہائش پذیر تھے تو یہ بہت ہی محفوظ ترین علاقہ ہے, اور کابل کا پوش علاقہ, بالکل فوش علاقہ ہے, محفوظ ترین علاقہ ہے, اور یہاں پہنچنے سے پہلے تقریباً 3-4 چیک پوائنٹس ہیں. تو اس لیے وہاں پہ گزرنا, وہاں جانا کافی ناممکن ہے. لیکن خود امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کئی مہینوں تک کام کیا, اور ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ ڈاکٹر ایمن ظواہری کی فیملی کو پہلے یہاں پہ شفٹ کیا گیا, ان کے بچے شفٹ ہو گئے, اور کے بعد ایمن ظواہری خود آ گئے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ 20 سال گزارے ہیں, ان کے آپریٹرز ہیں, اسپائز ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت عرصہ اس کے کام کیا, کئی مہینوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر یہ ساری ڈیٹیل پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے شیئر کی گئی, اس گھر کا نقشہ, ایک ایک جو ویئر اباؤٹس ہے مختلف گھر, ان کے ساتھ پھر شیئر کی گئی, اور پھر ان کو دکھایا گیا کہ ایمن ظواہری صبح نماز کے بعد نکلتے ہیں, بالکونی پہ آتے ہیں, اور کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو اس حملے میں نقصان پہنچے. تو اس لیے جب اچھا, کوئی ویڈیو ایویڈنس یا کوئی تصویر سامنے آئی ان کی ہلاکت کے بعد, جس طرح اسامہ بن لادن کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ پراسرار ہی ہے کہ کیا بنا اس کے بعد, ایمن ظواہری کا بھی کوئی ایسی تفصیلات انہوں نے جاری نہیں کی, صرف اعلان کیا؟ اصل میں تصویر تو نہیں آئی ابھی تک, لیکن وہ جو گھر ہیں تصاویر اس گھر کی آئی ہے. اور افغان طالبان نے انیشلی انکار کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک خالی گھر تھا وہاں پہ, راکٹ کا حملہ ہوا ہے, اس میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا. لیکن پھر کل شام افغان طالبان نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈرون حملہ ہے, امریکہ نے کیا ہے, اور یہ انٹرنیشنل جو پرنسپلز ہے دوحہ معاہدہ اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن افغان طالبان نے یہ نہیں کہا کہ ٹارگٹ کون تھا, اس میں کتنے لوگ مارے گئے, انہوں نے نہیں بتایا. مارے گئے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں کیا معلومات. لیکن امریکہ اس واقعے کو بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے. بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب. اسی نوٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.